خوارج ذہن کی پیداوار ہے جو چلی آ رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے حافظ ابن تیمیہ کا بتایا, وہ کہتے ہیں ذات نہیں ہونی چاہیے. شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں ذات نہیں ہونی چاہیے, جو ذات والے ان کے خلاف جہاد کرو. ابو بکر الجزائری کہتے ہیں یہ شرک ہے اور وہ جہنمی لوگ ہوں گے کیونکہ وہ ذوات کو مانتے ہیں. الحمدللہ آج بھی دنیا بھر کے محبین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذوات کی بات بھی کرتے ہیں, تعلیم کی بات بھی کرتے ہیں, پرسنالٹی کی بات بھی کرتے ہیں اور عمل کی بات بھی کرتے ہیں. تو مسئلہ وسیلہ جو ہے اس کی مین جو روٹ ہے اور اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ ذوات ہیں. جتنے حوالے میں پڑھ کر آیا ہوں وہ کہتے ہیں ذوات کی بات نہیں ہونی چاہیے, نام کی بات نہیں ہے, کام کی بات کرو. ہم کہتے ہیں نام پہلے ہے کام بعد میں ہے. تو اب ہم ذوات کا وسیلہ کیوں پیش کرتے ہیں اور وسیلے کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے, اب اس کا موقف دوسرا سنیے. اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دوسرا بیان کرتا ہوں. یہ میرے سامنے کتاب ہے, یہ کتاب شیخ محمد علوی المالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, اور یہ جو میں نے فوٹو کاپی پیجز کیے ہوئے ہیں یہ شیخ محمد علوی المالکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب, اور محدث کبیر شیخ سعید ممدو دامت برکاتہم العالیہ, ابھی وہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ کی ان کی عمر میں برکت فرمائے, بہت بڑے محقق ہیں, اور ڈاکٹر رمضان بوتی اور شیخ محمد صدیق عبداللہ الغماری, ان کے یہ فوٹو کاپیز میرے پاس ہیں. ان سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فتاوی رضویہ اور ہمارے دور کے عظیم محقق اور محدث حضرت علامہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی, انہوں نے جو کچھ شرح صحیح مسلم میں اور طبیان القرآن میں, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے اس کا خلاصہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور بڑا دھیان سے ذرا اس بات کو سنیے کہ ہم جو وسیلہ کہتے ہیں, وسیلہ مانتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے اور وسیلہ کیوں مانتے ہیں اور ہم وسیلہ پیش ہی کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اپنی مخلوق سے تعلق پیدا فرمایا تو وہ محتاج نہیں تھا, اس نے وسائل کے ذریعے سے تعلق پیدا فرمایا, وسائط کے ذریعے سے, وسیلے کے ذریعے سے. تو ہم تو محتاج ہیں, ہم اس کی ذات تک بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ سکتے ہیں, یہ دلائل میں آگے جا کر دوں گا. تو شیخ محمد علوی المالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی یہ بات سمجھ لیں کہ وسیلہ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جن دروازوں سے اللہ کے ہاں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. پہلا وسیلہ ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی وہ ذوات ہیں, وہ مقامات ہیں, وہ اشیاء ہیں اور وہ وجود ہیں اور وہ مقامات ہیں اور وہ ذمات ہیں, اعمال ہیں, مقامات اور اشیاء ہیں اور اوقات ہیں کہ فلاں فلاں وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے, وہ وسیلہ بنتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو مقامات کا وسیلہ, ذاتوں کا وسیلہ, یہ سبب ہیں, یہ ذریعے ہیں, یہ واسطے ہیں, ان کے اندر تاثیر نہیں ہے. تو جب خدا کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, نوک کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا دروازہ, تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, کبھی شیخین کا نام لیتے ہیں, کبھی خلفائے راشدین صحابہ کا, اولیاء انبیاء کا, اور کبھی نوافل پڑھتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام لیتے ہیں, کبھی اس کے اسماء کا نام لیتے ہیں. جیسے دوسرے وسائط ہیں, دوسرے وسیلے ہیں, انہی میں ایک ان ذوات کا وسیلہ ہے. اور ذوات کا وسیلہ ہے کیوں, اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ, کہ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور جو وسیلہ ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسیلے کے اندر بذات خود کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں. وہ جو ابھی اس نے کہا تھا شیخ ابو بکر الجزائری نے اور شیخ صالح کا اور شیخ فوزان کا میں پڑھایا ہوں کہ وسیلے کے اندر تاثیر ہے. وہ کہتے ہیں وسیلے کے اندر تاثیر ماننے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم محض اس کو ذریعہ اور واسطہ مانتے ہیں. اس کے بعد آگے وہ ایک تیسری چیز بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا نام نہ لے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں, اعمال صالح سے, اللہ تعالیٰ کے اسماء سے, کسی سے بھی نام لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے, اسی میں ذوات بھی آتی ہے. اب ان کی میں تفصیل سے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس مسئلے کے اندر انشاءاللہ بڑے مسئلے کلیئر ہوں گے. وہ لکھتے ہیں کہ وسیلہ ماننے والا کیا کہتا ہے,
اللہم انی اتوسل الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ کہتا ہے اللہم انی اتوسل بابی بکر او عمر بن الخطاب او عثمان بن علی او بعثمان او علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ او بصالحین، یعنی جن میں سے جب وہ وسیلہ مانتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ اور وہ کیوں وسیلہ ان کا پیش کرتا ہے اس کے دلائل تو آگے آئیں گے، تھوڑا سا انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ذوات کا وسیلہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کو محبت ہوتی ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، وہ اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ ان کا وسیلہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ خدا کو ان سے محبت ہے، تو ان کی ذوات کا وسیلہ در حقیقت انر سائڈ میں خدا کی اس محبت کا ہی وسیلہ ہوتا ہے جو اسے اپنے بندوں سے ہوتی ہے، جو صالحین سے ہوتی ہے، جو انبیاء سے ہوتی ہے۔ اب جن سے اللہ محبت فرمائے ان سے محبت کرنا تو مسلمانوں کا بھی فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اب جب ہم ان سے محبت کریں گے، یہ ایک بڑی باریک سی بات ہے، جب ہم ان سے محبت کریں گے تو ہمارا محبت کرنا ہمارا ایک عمل صالح ہو گیا۔ اب ان کی ذات سے محبت عمل صالح بن گیا، تو جب ہم ان کی ذات کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں تو در حقیقت اپنے اس عمل کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں جو ہمیں ان سے محبت ہے اور جو اللہ کو ان سے محبت ہے۔ لیکن ہماری ان سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت اور جو اللہ نے ان کے اوپر رحمت فرمائی ہے، وہ اس رحمت کو اور ہماری محبت کو ان کی ذات سے جدا نہیں کیا جاتا، وہ اسی کا در حقیقت وہ وسیلہ ہوتا ہے۔ اب اس کی جو انہوں نے ان کے الفاظ میں، شیخ حلوی مالکی کے الفاظ میں بتاتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ پیش کرنے والا در حقیقت یوں کہتا ہے یا ربی انی احب فلانا واعتقد انه يحبك وهو مخلص لك ويجاهدك في سبيلك واعتقد انك تحبه وانت راض عنه فاتوسل الیک بمحبتی لہ وباعتقاد فیہ ان تفعل کذا وکذا، یعنی اے میرے رب سبحان اللہ، بے شک میں محبت رکھتا ہوں فلاں آدمی سے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تجھ سے محبت رکھتا ہے اور تیرا وہ مخلص بندہ ہے اور تیرے رستے میں جہاد کرتا ہے، اور میرا یہ اعتقاد ہے کہ تو اس سے پیار کرتا ہے اور تو اس سے راضی ہے، میں اس سے اپنی محبت کی وجہ سے وسیلے سے تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور میرا اعتماد ہے کہ تو میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو جو میں نے پہلی باریک بات کی تھی انہوں نے اس کو اس وضاحت سے بیان کر دیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کرنے والا در حقیقت جب یہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہم انی اتوسل الیک بمحبتی لنبیک، سبحان اللہ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنی یہ باتیں میں نے لکھی ہیں، وسیلہ کرنے والا ان باتوں کی ہمہ وقت ہر وقت وضاحت نہیں کرتا، بس وہ کہتا ہے یا اللہ تیرے اللہم انی اسألک بجاہ النبی الکریم، یا اللہ جو تو نے مقام و مرتبہ وجاہت دی ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، میں اس کے حضور کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں وضاحت کیوں نہیں کرتا؟ تو شیخ حلوی مالکی فرماتے ہیں وضاحت اس لیے نہیں کرتا کہ جس کے آگے وہ دعا کر رہا ہے وہ انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اور متوسل جو وسیلہ کرنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کو وہ ذرا شورٹ کر دیتا ہے، لیکن اس کا اعتقاد یہی ہے کیونکہ جس کے آگے وہ دعا کر رہا ہے وہ تو دلوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں وجاہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجاہت دی دنیا اور آخرت میں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجاہت دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،